السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نجاستوں کا بیان۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ حقیقیہ کی تعریف یہ ہے، وہ جو نظر آئے اسے حقیقیہ کہتے ہیں، جو نظر نہ آئے اسے حکمیہ کہتے ہیں۔ سوال، نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب یہ ہے، نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر یعنی بے وضو ہونا، حدث اکبر یعنی بے غسل ہونا۔ ان سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، غلیظہ، خفیفہ۔ جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، جس کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ سوال، نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں، جواب یہ ہے، نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کے احکام میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہوا۔ نمبر 2، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا۔ نمبر 3، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، کہ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے، 1 درہم سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر نجاست گاڑی ہو جیسے پاخانہ، لیت، گوبر، تو درہم سے مراد اس کا وزن ہے، اور درہم کا وزن شریعت مصطفیٰ میں اس جگہ 4.5 ماشے ہے۔ نمبر 2، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب اور شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں، یعنی برابر رکھیں، اور اس پر آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے، جتنا پھیلا پانی، اتنا بڑا درہم سمجھا جائے۔ آگے یہ تو بیان ہوا نجاست غلیظہ کا۔ نجاست خفیفہ کا سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے، نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم، آستین میں اس کی چوتھائی سے کم، یوں ہی ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ پوری قمیض پر لگ جائے پوری قمیض کی چوتھائی سے کم ہے، یا بدن پر لگ جائے پورے بدن کی چوتھائی سے کم ہے، نہ، آستین پر لگی تو آستین کی چوتھائی سے کم، دامن پر لگی تو دامن کی چوتھائی سے کم، ایسے ہی تمام جو اعضاء ہیں۔ اچھا، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے، یعنی جس چیز پر بھی لگی چوتھائی سے زیادہ ہے تو بے دوئے نماز نہ ہوگی، اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اس کو بھی واش کر لیا جائے، یعنی اس کو دھو لیا جائے۔ آگے سوال ہے، اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کسی پانی وغیرہ میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ ہاں، نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، نجاست اگر کسی پتلی چیز یعنی جیسے پانی یا سرکہ میں گرے تو چاہیے غلیظہ ہو یا خفیفہ، کل ناپاک ہو جائے گی، اگرچہ 1 قطرہ گرے، جب تک وہ پتلی چیز حد کثرت پر یعنی دہ دردہ نہ ہو۔ آگے سوال ہے، نجاست غلیظہ کون سی چیزیں ہیں؟ نجاست غلیظہ درج ذیل چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ پر قے، حیض و نفاس،
یہ جو تمام چیزیں ہیں، منی، مزی، ودی، دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی حرام چھپا ہے، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی، سور کا پاخانہ اور پیشاب، گھوڑے کی لید اور ہر حلال جانور کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنے، اور جو پرندہ کے اونچا نہ اڑے اس کی بیٹھ جیسے مرغی اور بطخ۔ نمبر 6، ہر قسم کی شراب، سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ نمبر 8، ہاتھی کے سونڈ اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندوں چپاہیوں، یہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں ان کا لعاب نجاست غلیظہ ہے۔ سوال، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ جواب، دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ یہ جو اکثر عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، محض غلط ہے۔ بقیہ جو مسائل ہیں میں قسط نمبر 2 میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔